يا ربي شكرا هديت قلبي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیر کامل چینل ایک اور نئے خاص وظیفہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی جا سکے، اور مزید اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن بٹن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ آج جو وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ وظیفہ ہر حاجت کو پورا کروانے والا بہت مجرب عمل ہے، بہت مجرب وظیفہ ہے، جس کو کرنے سے انشاءاللہ تعالی آپ کا ہر کام آسان ہو جائے گا۔ بے شک کتنا بھی اٹکا ہوا کام ہو، اللہ کے حکم سے اس وظیفہ کی برکت سے وہ آپ کا کام انشاءاللہ نکل آئے گا، ہر مشکل حل ہو جائے گی، اور ہر چیز انسان اللہ کی مدد سے انشاءاللہ اس وظیفے کے ذریعے سے لے سکے گا۔ یہ وظیفہ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کا کون سا عمل تھا کہ جب انہوں نے یہ عمل کیا تو مردہ سواری کا جانور زندہ ہو گیا۔ یہ عمل نہایت آسان ہے۔ پہلے آپ کو ایک بہت بڑے بزرگ کا یہ عمل میں شیئر کرنے سے پہلے آپ کو جو یہ بزرگ ہیں ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا میں آپ کو واقعہ بتا دیتی ہوں۔ ان کا نام ابو مسلم خولانی ہے۔ انہوں نے اس عمل کے ذریعے اپنے مردہ سواری کے جانور کو زندہ کروایا اللہ کی مدد سے۔ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ حج کے لیے جا رہے تھے کہ مقام پر پہنچ کر ان کی سواری کا جانور مر گیا۔ بہت پریشانی ہوئی، جو لوگ ساتھ تھے کہنے لگے حضرت آپ ہماری سواری لے لیں یا ہمارے ساتھ بیٹھ کر چلیں، مگر وہ کہنے لگے آپ لوگ چلیں میں آتا ہوں۔ پھر انہوں نے نماز کی نیت باندھ کر نماز شروع کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گئے اور نماز پڑھ کر اللہ سے رو رو کر دعا کرنے لگے تو اللہ پاک نے ان کی مردہ سواری کے جانور کو زندہ کر دیا، اور وہ اپنے سفر پر اسی سواری کے ساتھ چل پڑے۔ جب وہ ساتھی جو ان کے ساتھ تھے انہوں نے دیکھا اور کہا کہ حضرت آپ کا جانور تو مر گیا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ جانور میرے اللہ نے زندہ کر دیا ہے میرے عمل کی وجہ سے۔ تو ناظرین، کیا عمل کیا ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ نے؟ وہ کون سا عمل تھا جو انہوں نے کیا کہ ان کا مردہ جانور جو ہے، مردہ سواری کا جانور ان کا جو وہ زندہ ہو گیا؟ تو انہوں نے نماز پڑھی اور دل سے پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جانور کو، سواری کے جانور کو زندہ کر دیا۔ ہم بھی اگر دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اپنے مسائل میں نماز پڑھ کر اللہ سے مانگیں تو اللہ پاک ضرور ہماری بھی پریشانی کو دور کر دیں گے، ہماری ہر حاجت کو پورا کریں گے۔ نماز بہت بڑا عمل ہے۔ ہر مشکل اور ہر پریشانی میں نماز کی طرف متوجہ ہو جانا گویا کہ اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہو جانا ہے، اور جب رحمت الہی مددگار ہو جائے تو پھر کیا مجال ہے کسی پریشانی کی کہ وہ باقی رہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ عمل پسند آ رہا ہوگا، لہٰذا اب میں باقاعدہ طور پر آپ کو جو ہے وہ عمل سمجھا دیتی ہوں تاکہ آپ کو اس عمل کے کرنے میں آسانی ہو۔ کرنا آپ نے کیا ہے کہ 2 نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے آپ نے نفل ادا کرنے ہیں۔ جب بھی آپ کو کوئی حاجت درپیش ہو یا کوئی مشکل آن پڑی ہو یا کوئی مسئلہ اللہ کی ذات سے حل کروانا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے 2 نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے نیت کرنی ہے، اور عام نماز کی طرح آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ عام نماز کی طرح سے مراد کہ جیسے آپ عام نماز میں جو بھی سورہ فاتحہ کے بعد آپ تسبیح ہیں، سورت وغیرہ پڑھتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یا اگر بڑی صورتوں کی تلاوت کرتے ہیں تو سیم اسی طرح سے آپ اس کو ادا کریں گے، اور اس کے بعد اسی طرح سے رکوع، سجود اور تمام نماز جس طرح سے پڑھی جاتی ہے اسی طرح یہ نوافل ادا کرنے ہوں گے۔ اس کا کوئی بھی خاص طریقہ نہیں ہے، اور لیکن اس میں ایک شرط ہے، اس نماز میں، اس صلاۃ الحاجت میں ایک شرط ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو جب یہ نماز نفل ادا کرنی ہے تو اس میں اعتقاد اور یقین اور اللہ کی ذات پر یقین کا ہونا جو ہے وہ لازمی ہے، کیونکہ یقین نہ ہونے کی صورت میں آپ کا کام نہیں ہوگا۔ تو جب آپ یہ عمل کریں گے تو اس بات کا یقین دل میں ہونا چاہیے کہ میرے تمام کام بنانے والا اللہ ہے، میرے تمام کام سدھارنے والا اللہ ہے، میرے تمام مسئلے حل کرنے والا اللہ ہے۔ تو اگر اللہ نہ چاہے تو ایک ذرہ، ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا ہے، لہٰذا عمل جب آپ یہ صلاۃ الحاجت پڑھیں گے تو آپ نے اس کو یقین کے ساتھ کرنا ہے۔
اور یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو ہے وہی عمل ہے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب کوئی امر پیش آتا، کوئی ضرورت پیش آتی، تو وہ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے اور اپنے صحابہ کو بھی تلقین کرتے تھے کہ نماز کے ذریعے اللہ سے مدد حاصل کرو۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تلقین کرنے پر صحابہ کرام کے ایمان کا اور اعتقاد کا یہ حال تھا کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ اچانک ایک صحابی آئے اور نماز ادا کرنے لگے، اور سلام پھیرنے کے بعد جب وہ چلے گئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو مخاطب کیا اور فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیا مانگنے آیا تھا؟ تو تمام صحابہ کرام نے فرمایا کہ واللہ عالم و رسول عالم، کہ اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں کہ یہ کیا مانگنے آئے تھے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے گھر میں نمک ختم ہو گیا تھا اور یہ اللہ سے نمک مانگنے کے لیے آئے تھے۔ تو کتنی چھوٹی سی ضرورت کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر کہ جب بھی تمہیں کوئی مصیبت آئے یا جو حاجت ہو تو تم اللہ سے مانگو، تو اتنی چھوٹی سی حاجت کے لیے مسجد میں آنا اور اللہ سے نمک کا طلب کرنا ان کے ایمان اور اعتقاد کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ ہمارے ایمان اور ہمارے اعتقاد بھی ایسے ہی ہونے چاہیے کہ ہمیں چھوٹی سے چھوٹی ضرورت ہو، بڑی سے بڑی ہماری حاجت ہو، تو ہم اللہ ہی کی طرف رجوع کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری تمام تر حاجات اسی طرح سے اللہ پوری کرے گا، جس طرح سے اللہ تعالیٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام کی اور ایمان والوں کی جس طرح سے اللہ مدد کرتے تھے، اسی طرح سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ضروریات بھی اللہ تعالیٰ غیب کے خزانوں سے اسی طرح پوری کریں گے۔ تو آپ اس عمل کو انتہائی اعتقاد اور یقین کے ساتھ یہ سمجھ کر کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح سے اگر آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ انشاءاللہ شامل حال ہو جائے گی۔ اور آپ کا یقین اور آپ کا اعتقاد تبھی کامل ہو سکتا ہے جب آپ کو جو بھی ضرورت درپیش ہو، جو بھی حاجت درپیش ہو، تو آپ اللہ سے نماز کے ذریعے مدد حاصل کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو اس نماز میں، اس نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی وہ تمام تر حاجات اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے جو آپ اللہ تعالیٰ سے طلب کریں گے، کیونکہ یہ نہایت آزمودہ اور مجرب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا آزمایا ہوا، صحابہ کرام کا آزمایا ہوا اور آگے تابعین، تبع تابعین کا آزمایا ہوا عمل، جیسے ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی میں نے آپ کو واقعہ ذکر کیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس پر عمل ضرور کیجئے۔ لہٰذا جو نماز ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے، جس سے وہ بڑے سے بڑا میدان جیت سکتا ہے، بڑی سے بڑی فتح حاصل کر سکتا ہے، بڑے سے بڑا کام اللہ کی مدد سے نکلوا سکتا ہے۔ آج اس وظیفے کے ذریعے سے ایک پیغام بھی ہے کہ یہ جو وظیفہ ہے یہ صرف وظیفہ نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے نبی کی سنت بھی ہے۔ تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس وظیفہ کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ آپ کا جب آپ یہ وظیفہ آگے شیئر کریں گے تو ایک سنت زندہ ہوگی، اور اس زمانے میں جب لوگ سنتوں کو چھوڑ چکے ہوں تو اس زمانے میں سنت کو زندہ کرنا جو ہے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پہ 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ تو ایک شہید کا اتنا درجہ ہوتا ہے، تو آپ خود سوچیں جب آپ سنت کو زندہ کریں گے یا آپ کے تھرو کوئی اور لوگ جو ہے وہ سنت کو زندہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو 100 شہیدوں کا وہ ثواب جو آپ نے کیا، پھر آگے جو بھی آپ کی توسط سے پھیلے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ ہوگا، اور اسی طرح سے یہ عمل پھیلے گا۔ مسنون عمل کو پھیلانے پر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت بڑا اجر ملے گا۔ تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں، اور اگر آپ کومنٹ میں مجھے ضرور ریویو دیں کہ آپ کو میری یہ کوشش کیسی لگی ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، یا جو بھی آپ کا اس ویڈیو کے حوالے سے ریویو ہے وہ آپ مجھے کومنٹ میں ضرور دیجئے تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو اور آئندہ بھی میں ایسے وظائف، ایسے عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکوں۔ اور اگر آپ
اس کے حوالے سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ مجھے کومنٹ میں لکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کومنٹس کا تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ اور اگر آپ اپنی زندگی میں کوئی ایسا وظیفہ کرتے ہیں جس کے کرنے سے آپ کو فائدہ حاصل ہوتا ہے یا ہوا ہے، یا آپ کے ارد گرد کوئی لوگ ایسا وظیفہ کرتے ہیں جس کے کرنے سے ان کو فائدہ حاصل ہوا ہے، تو وہ بھی آپ میرے ساتھ شیئر کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بھی میں ایک ویڈیو بنا کر آپ کے خدمت میں پیش کروں گی، اور جو آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے گی۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی جا سکے۔ شکریہ۔